الباطل إن الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا مختصر سا جو موضوع ہے وہ ہے مجدد کے سلسلے میں مرزا ناصر احمد صاحب کے دجل۔ سامعین کرام، ہمارے یہ احمدی قادیانی خلیفے جگہ جگہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی باتیں ماننا ہم پر فرض ہے، ہم چونکہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم و عدل بنایا ہے، مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم و عدل قرار دیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل تسلیم کرتے ہوئے ان کی باتیں مانیں۔ تو یہ تو ان کے دعوے ہیں خالی خولی، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی بھی چیز جو ان کی خلافت کے راستے میں آتی ہے، دجالی خلافت کے راستے میں آتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو، یہ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں اور پھر فتوے لینے کے لیے غیر احمدی مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے فتووں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحان ملفوظات جلد 4 کے صفحہ نمبر 2 پر فرماتے ہیں، ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا ظہور۔ میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم و شان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالی کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ سامعین کرام، مرزا ناصر احمد صاحب 3 اہم خطبات کے صفحہ نمبر 41 پر یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر 86-87 سال گزر چکے ہیں، تو اس لیے پرانے قاعدے کے مطابق ہمیں نئے مجدد کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلوں کو جو علم دیا گیا تھا وہ نئے مسائل کو حل نہیں کرتا تھا، اور اب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں علم دیا گیا ہے وہ قیامت تک سارے مسائل حل کر دے گا۔ اس لیے اب ہمیں نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے تو نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے اب اس سلسلے میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ رہا تجدید دین کا کام، تو وہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ کر رہا ہے، ہر احمدی جو ہے وہ مجدد ہی ہے، تو وہ مجدد کر رہا ہے، تجدید دین کر رہا ہے، اور ہم بھی جو ہیں وہ مجدد ہیں تو ہم بھی تجدید دین کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اس سلسلے میں کسی نئے مجدد کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں لیکن وہ خاص سلسلہ جو 13 پر ختم ہو گیا، اس سلسلے میں کسی نے نہیں آنا، ہاں مگر وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بطور ذل کے ہو۔ چنانچہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا ہے خلافت کا سلسلہ آپ کے لیے بطور ذل کے ہے۔ اب یہ بھی کھلا دجل کر رہے ہیں کہ خلافت کا سلسلہ، انتخابی خلافت کا سلسلہ آپ کے ذل کے طور پر ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بالکل قطعی طور پر آپ نے نہیں فرمایا، یہ کھلا سفید جھوٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ بھی پیش کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بعد ایک مجدد کی خبر دے کر گئے ہیں اور فرما کر گئے تھے کہ اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ دجالی خلیفے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قطعی طور پر حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کھلا دجل کرتے ہوئے ختم مجدیت کا فتنہ گھڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الباطل كان زهوقا اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔